سب سے بڑا منافق اور شرک کا دائی یعنی مجرم یہ ہے، سمجھ لیجئے جماعت اسلامی کا یہ سراج الحق ہے۔ دیکھیے وہاں یہ چیزیں تو بیان کر رہا ہے اس انداز سے، تو جب ظاہری بات ہے آپ نے فوراً قرضے کو اور اس بھیک کو اپنے بجٹ کا حصہ بنا دیا، فوراً خوش ہو کے کہ بھیک آ رہی ہے، تو اس کے بعد یہ جو جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہے، یہ تو بھی نہیں نظر آ رہا کہ اس نظام کے اندر تم کیسے خیر لا سکتے ہو۔ اس نظام کے اندر تو یہ کچھ ہوگا، اس نظام کی تائید کرنا اور اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہو جائے تو اس کو رد کرنا، یہ منافقت ہے، بہت بڑی منافقت ہے۔ اصل میں جماعت اسلام شروع سے یہ منافقت کرتی رہی ہے، اور اسی طرح ان کا وقت گزر رہا ہے۔ جس کو پہلے بتوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے مودودی صاحب کہ جمہوریت لات ہے اور امریت منات ہے، دو بتوں کے نام لیتے تھے کہ امریت اب جا رہی ہے، انگریز جا رہے ہیں، اب جمہوریت آ رہی ہے، تو ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو پوجنا شروع کر دو گے تو فائدہ اس انداز سے، لیکن بعد میں پاکستان بننے کے بعد خود جمہوریت کے بت کی پوجا شروع کر دی مودودی صاحب نے، اور ابھی تک یہ اسی لائن پر یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا گناہ بھی مودودی صاحب کے اوپر بھی چڑھ رہا ہوگا، اور یہ بھی اپنا جو حصہ سمیٹے گا، یہ بڑے متقی پرہیزگار بننے کی کوشش۔ شیطانی نظام کے اندر تم کیا کر سکتے؟ جب شیطانی نظام کا حصہ بن گئے آپ اس کو تقویت دیتے ہو، تو اب تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس کو اسلام کا نام لے کے یہ جمہوریت کے ذریعے اسلام لائیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جس طرح 100 اجڑے مل کے بھی بچہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اسلام جو ہے یہ کیا نام ہے مدینہ ریاست، یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی، یہ تو دعوت کے ذریعے، توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت، اس انداز یہ ہے سنت انبیاء کی، اور خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا ماحول مخالف ہو گیا تھا، پھر اپنے دشمن بن گئے تھے۔ تو اصل میں جب یہ توحید ایمان عقیدے کی بات کریں گے تو ان کو ووٹ کون دے گا؟ یہ ووٹ کا سارا چکر ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے بری امام چادر چڑھانے گیا تھا، اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ اگر تم مجھے اسلام آباد کے حلقہ نمبر 14 سے، یا پتہ نہیں حلقہ نمبر کون سا تھا، بہرحال جو بھی حلقہ تھا، اس نے کہا کہ اگر اس میں مجھے ووٹ دو، کامیاب کر دو، تو میں راولپنڈی سے یہاں بری امام تک کی جو سڑک ہے اس طرح پکی اور چوڑی کر دوں گا جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، تاکہ آسانی سے یہ مشرک وہاں آئیں، بری امام بری کر کھری کے نعرے لگائیں اور آ کر اپنا ماتھا ٹیک دیں۔ تو اس طرح یہ شرک کے دائی ہیں۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے ان کا جماعت اسلامی والوں کا ایک نمائندہ گجر خان سے راجہ ظہیر، ہمارے جاننے والے ہیں، تو یہ پوری پکی بات ہمارے سامنے آئی۔ اب تو خیر اپنے انجام کو پہنچ گئے وہ، تو اس علاقے کے پیر نے کہہ دیا کہ یہ راجہ ظہیر جو ہے یہ وہابی ٹائپ ہے، اس کو ووٹ نہ دو۔ تو یہ پیر صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا اعلان کر دیا اپنے مریدوں کے اندر؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے پتہ چلا کہ آپ وہابی ٹائپ۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا وہابی نہیں ہو تو پھر ہمارے بابا کے مزار کے اوپر اس جمعرات کو چادر چڑھانے آؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ تو راجہ ظہیر صاحب وہاں چادر چڑھانے کے لیے پہنچے جمعرات کو، اور چادر چڑھانے کے بعد پیر صاحب نے اعلان کیا کہ چادر تو چڑھائی ہے لیکن عقیدت سے نہیں چڑھائی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بددلی کے ساتھ چڑھائی ہے، تو اگلی جمعرات کو دوبارہ چڑھائیں تاکہ مجھے پوری طرح یقین آ جائے۔ تو پھر انہوں نے اگلی جمعرات کو پھر جا کے چادر چڑھائی، اور پھر پیر صاحب نے کہا کہ ہاں یہ وہابی ٹائپ نہیں ہے، اس کو ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حالت ہے ان کی یہ جماعت اسلامی والے ہیں۔ تو یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں مذہبی جماعتیں، خاص کر جس طرح حافظ سعید کی جماعت، یا یہ طارق کیا نام ہے خاتم حسین رضوی کی جماعت ہے، یہ بے ایمان سارے سمجھتے تھے پہلے، یہ جانتے وہی تھے، انہوں نے اس دلدل کے اندر، اس کفر کے اندر جا کے اپنا منہ ڈبویا ہے۔ تو یہ ان دوسرے سیاسی لوگوں سے زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ اور مشہور وہ جو فضل الرحمان کے والد نے وہاں علی اجمیری کی قبر کے اوپر جا کے حلوہ بانٹا تھا، وہ اسی جمہوریت کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے، جس کو پہلے شرک کہتے تھے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے عین ان کا ایمان بن گیا۔ تو یہ سارے کے سارے ایسی گندگی کے، ایسی کشتی کے مسافر ہیں، اللہ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔